تو اس طرح باریک نظر سے ہومیوپیتھک دواؤں کے اثرات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں کہ بعض دوائیں سر درد کی ہوں گی، بعض دوائیں کسی فلاں چیز کی ہوں گی. اس کے لیے آپ کا مزاج شناس ہونا بہت ضروری ہے، اور مزاج شناسی دوا کی بھی اور مریض کی بھی. جہاں دونوں مزاج مل گئے وہاں ساری آگے آپ کا کام ختم. پھر دوا اس طرح کام کرتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایسی میٹھی گولیاں جن میں کچھ بھی مادہ دریافت ہی نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی تحقیق کر لیں سوائے میٹھے کے، اور اثر اس طرح نمایاں دکھاتی ہے جیسے تالے کے اندر چابی گھوم رہی ہو، اور سب کچھ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا میں وہ طاقتیں نہیں ہیں، اللہ نے جسم میں وہ طاقتیں رکھی ہیں. آخر یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ جسم کو صحیح پیغام مل جائے تو جسم کو خدا تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے کہ وہ بیماریاں اگر وہ حد سے نہ بڑھ چکی ہوں، اور ایسے مریض جن کے لیے موت کا حکم نہ آ چکا ہو، ان بیماریوں کو جسم خود ٹھیک کر سکتا ہے. اس لیے جو ہومیوپیتھ ان دواؤں کے لیے رطب اللسان ہوتے ہیں، عملی ہومیوپیتھ کو ان سے ایک فرق کرنا چاہیے. وہ جب بھی ایسی دواؤں کو حیرت انگیز اثر کرتا دکھائیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے گیت گائیں کہ کتنا حیرت انگیز نظام اس نے پیدا فرمایا ہے. پیچدار بیماریاں جن کو قابو کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی ریسرچز بھی کام نہیں دیتی، کچھ پیش نہیں جاتی، وہ مکینیکلی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. اور ہومیوپیتھک دوا اس طرح کام کر رہی ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، وہ مرض دیکھتے دیکھتے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جسم کے اندر شفا کا نظام اتنا حیرت انگیز طور پر کامل اور باریک در باریک اور پیچ در پیچ بنایا ہے کہ اگر وہ حرکت میں آ جائے اور اپنے دشمن کو پہچان لے تو دشمن اسے بچ کے نہیں نکل سکتا. پہچانے کیسے، یہ ہے سارا جھگڑا. اور ہومیوپیتھک کا نام ہے مرض کی جسم کو یا روح کو شناخت کروانا. اور یہ سسٹم میں دوبارہ بتا دوں، پہلے بھی بتایا تھا لیکن آپ کے ذہن میں نقش ہونا چاہیے تاکہ آپ خود بھی پھر دوائیں ایسی بنا سکیں. اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر آپ کے جسم پر ایک بیماری نے قبضہ کر لیا ہے، مثلا آپ اس سے مغلوب ہو گئے ہیں، اب آپ کی کچھ پیش نہیں جا رہی، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اکثر صورتوں میں ایک وجہ تو ضرور پائی جاتی ہے، یعنی جسم کا دفاعی نظام اس اچانک حملے کے نتیجے میں مقابل پر متحرک نہیں ہو سکا، اور جو معین پیغام ملنا چاہیے تھا کہ فلاں قسم کے جراثیم پیدا کرو، فلاں قسم کے جراثیم میں یعنی خلیے بناؤ اور فلاں عضو کی طرف بھیجو، اتنا طاقتور حملہ ہے، اس کے جواب میں یہ کرنا چاہیے، وہاں کچھ کنفیوژن سا پیدا ہو جاتا ہے، وہ مقابل پر اثر نہیں دکھاتا. ہومیوپیتھک علاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی زہر کو جسم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس زہر کے استعمال کے دوران ہمیں تفصیلاً معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو یہ زہر دیا جائے تو یہ علامتیں دماغ میں ظاہر ہوں گی، یہ علامتیں جسم میں ظاہر ہوں گی، فلاں فلاں عضو پر یہ ہوں گی، دل پر یہ ہوں گی، جگر پر یہ ہوں گی، ناخنوں پر یہ ہوں گی. اس تفصیل کے ساتھ آپ اس بیماری، اس زہر کی شناخت کر چکے ہیں. اب اگر ایک ایسا مریض دکھائی دیا جس کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہو رہا لیکن اس زہر کی علامتیں پائی جاتی ہیں، تو جس طرح الجبرے میں کہتے ہیں فرض کرو اصل زر 100 ہے، تو اس طرح کا علاج ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ فرض کرو جو زہر بھی جسم پر اثر کر رہا ہے، مریض پر اثر کر رہا ہے، وہ یا یہی ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی زہر ہے. اکثر ملتے جلتے ہوتے ہیں.
اسی لیے ہومیوپیتھی نام ہے. ہومیوپیتھی کا مطلب ہے علاج ملتی جلتی چیزوں سے. ہومیوپیتھی اور آئسوپیتھی میں ایک فرق ہے. آئسوپیتھی کہتے ہیں اسی چیز سے علاج، اور ہومیوپیتھی کہتے ہیں ملتی جلتی چیزوں سے علاج. بس ہمیں چونکہ علم نہیں ہے کہ کیا زہر ہے جو کام کر رہا ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنے ذرائع ہیں، نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں. آج تک اتنی ترقی کے باوجود وہ مشینیں ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایجاد نہیں ہوئیں جو ہر مرض کے اصل محرک کو پہچان لیں کہ کون سا بنیادی زہر ہے جس نے یہ ساری کمزوریاں پیدا کی ہیں، جن کمزوریوں کا مجموعہ بعض دفعہ ایک عضو پر حملے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے. اب جگر اگر خراب ہوا ہے تو ہمیں کیا پتا کہ اصل بنیادی کمزوری کیا تھی جس نے کہاں کہاں بد اثرات ڈالے، اور اس مجموعی نتیجے سے جو بد اثرات کا نتیجہ ہے آخر جگر جواب دے گیا. اب کہاں وہ ایجادیں ہو چکی ہیں، مجھے تو آج تک کوئی ملک میں ایسا نہیں ملا جس میں اس رنگ میں بیماریوں کی شناخت کا نظام ایجاد ہو چکا ہو. بس ہومیوپیتھ تبھی ہم کہتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں، اور فرض اس طرح کرتے ہیں کہ جس مریض کو ہم جان رہے ہیں اس سے ملتے جلتے ایک زہر کو بھی پہچانتے ہیں، اور وہ اگر ہو فرض کریں تو ایسی علامتیں پیدا ہوں گی. اگر آپ دونوں کو صحیح پہچان رہے ہیں تو چند ڈوزز، بعض دفعہ ایک ہی خوراک جسم کو یہ پیغام پہنچا دیتی ہے. اچھا نہیں کرتی، میں یہ سمجھا رہا ہوں، جسم کو یہ پیغام پہنچاتی ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا ہم حملہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حملہ کامیاب ہوتا تو تمہیں یہ بیماریاں ہو جاتی. لیکن وہ پیغام اتنا کمزور ہونا چاہیے کہ حملہ نہ کر سکے، صرف حملے کا ڈراوا دے. اسی لیے ہومیوپیتھک جتنی ہلکی ہو اتنا زیادہ طاقتور اثر دکھاتی ہے.